الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن قرآن محجورا. یہ وہ میری جب رسول یہ کہیں گے کہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، محجور کر دیا تھا، یہ بڑی عجیب بات ہے جی. اب پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ناراضگی کا اظہار قرآن کے اندر کر دیا ہے. اب یہاں پر ہم نے رسول کریم کو کیسے منانا ہے اور رسول کریم کا دن منانا ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن منانے سے پہلے ہم رسول اللہ کو منا لیں کہ وہ کس بات پر ناراض ہے. تو ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ کتاب کریم ہے، قرآن کریم، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کتاب کریم کو چھوڑ دیا ہے. حیران کن بات ہے کہ ہمیں میلاد میں سب کچھ سنائی دیتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، پر ہے الحمدللہ کہ تلاوت سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے. شکر الحمدللہ، اچھی بات ہے. بعد میں اس کے اندر نعت پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن جو مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا کہ اور جب رسول یہ کہیں گے کہ یہ وہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو پتہ چلا کہ ناراضگی کا اظہار تو ہو چکا ہے. اب آپ جو ہیں وہ دن منائیں، آپ کی مرضی ہے. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اور ان کو منانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ کو قرآن کریم کو، کتاب کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. ہمیں قرآن کریم کی طرف آنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کے ان فہم، ان مقاصد، ان نتائج کی طرف آنا ہوگا جس سے زندگیاں بدلتی ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیاں بدلی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حضرت بلال کہ جنہیں بیت اللہ کے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ کہا فرمایا گیا کہ آپ بیت اللہ پر چڑھ کر اذان دیجیے، یعنی کہ وہ اپنی آزادی کی اذان دیں گے کہ آج کے دن وہ غلامی جو ہے وہ اس کا سحر ٹوٹا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر رسالت، یہ پوری جو ہے وہ اس دونوں چیزوں کے اندر آپ کو صاف دکھائی دی. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم میلاد النبی تک تو پہنچ گئے ہیں، ہم ارشاد نبی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو جو ارشاد ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ قرآن جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول کریم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول کریم کو منا لیں، ان کے قریب جو ہیں وہ ہم چلتے چلے جائیں. اور اللہ کرے کہ یہ دن کہ جسے ہم محض لفاظی یا محض دکھلاوا یا محض جو ہے وہ دوسروں کو یہ دکھانے میں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان تمام تر چیزوں کے بجائے اگر ہم عملی طور پر کوئی ایسی چیز کریں کہ جس سے ایک تو اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کے گزرنے کی کوئی تکلیف جو ہے وہ کسی کو نہ ہو. میں نے دیکھا ہے کہ ایمبولینسز جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں، میں نے دیکھا ہے مریض پھنس جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بزرگ جو ہیں وہ رش میں پھنس جاتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو خدا را آپ اگر یہ سارا کام کرتے ہیں، یہ ساری محبت عقیدت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس احترام کو مت بھولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ دوسرے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ مسلم ہوتا ہے، وہ سلامتی میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ تمام تر چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. اور میلاد النبی کو جو ہے وہ ارشاد النبی کے ساتھ جوڑ لیجئے. اور پھر جو عرض کیا میں نے کہ اگر ایک کافر جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر رہے ہیں، تو پھر اگر ہم آزاد ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، تو ہمیں بھی عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو ان کی جو ہے ان کے ساتھ ہماری عقیدت جو ہے اس کو کسی عمل کے اندر ڈھالنا ہوگا اور کسی خیر کے عمل کی طرف آنا ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم جب عید میلاد مناتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کی تلقین کی ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے اور ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے. کیا ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں؟ ہم نے قرآن سے ہجرت کی ہوئی ہے، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور جس طرح آپ نے مثال دی غلام کو آزاد کرانے کی، کیا ہم دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک فائدہ مند انسان بن رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک دن جو ہم مناتے ہیں اس میں یہ سب چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہم
اگر خوشی منا رہے ہیں تو ہم نے کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ ہم بھی اس بات پہ خوش ہوں جن سے ہمارے رسول ہم سے راضی ہوں گے۔ اب آگے کوئی اور اپنی طرف سے رائے شیئر کرنا چاہیں، کوئی آیت شیئر کرنا چاہیں عید میلاد کے حوالے سے، اور ہمیں بطور مومن کس طرح سے اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور آگے کس طرح کی ایفرٹ کرنی ہے۔ جی فراز صاحب، آپ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ سب جی سے پہلے وعلیکم تو السلام۔ زبیر بھائی ماشاء اللہ جزاک اللہ، آپ نے جس خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژنس موجود ہیں کہ کیا ہمیں یہ دن منانا چاہیے یا کیا ہمیں یہ دن نہیں منانا چاہیے، یہ کس تاریخ کو منانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سوال جو نا اس ساری بات چیت کے بعد ختم ہو جانے چاہیے کہ ہمیں کس دن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، بلکہ اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں کس انداز میں اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے سے خوش ہو جائے، اور ہماری جو شکایت ہے وہ قیامت کے دن ان الفاظ میں نہ ہو کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میں جو سمجھا ہوں ان ساری بات چیت کے بعد کہ ایک مسلم، ایک مومن کی پوری زندگی ہی میلاد میں گزرنی چاہیے کہ اس کا ہر لمحہ، اس کا ہر دن، اس کا ہر سال، اس کا ہر مہینہ جو ہے وہ اس میلاد کے حوالے سے اس سے سوچنا چاہیے کہ آج میں نے جو کام کیا ہے کیا وہ اطیع اللہ اطیع الرسول کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور اس کو ہم کسی ایک دن کے اوپر بھی مخصوص نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کے اوپر مخصوص ہو جاتا ہے۔ اور اس خاص دن کے ساتھ تو اس لیے ہم نسبت جوڑتے ہیں کہ چلیں یہ خاص دن تو وہ مبارک دن ہے جب نبی کریم کی ولادت کو تاریخ میں درج کیا گیا ہے، تو وہ تو ایک مخصوص دن اس لیے بن جاتا ہے، لیکن ہماری پوری زندگی، پورے انسانوں کی زندگی کو جو ہے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ اور ایک میں جو بہت ضروری سمجھا ہوں، اور آپ کی بات سے پہلے بھی آپ سے ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، کہ جو درود ہم بیچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جیسے آپ نے ماشاءاللہ ایک سیشن بھی اس پہ بڑا خوبصورت کیا تھا کہ درود جو ہے بیسیکلی اگر ہم سمجھیں تو ایک مومن اور ایک مسلم کے لیے وہ برود ہے، یعنی کہ جو ویپن معاشرے کے اندر تباہی پیدا کرتا ہے اس کا جو توڑ ہے وہ درود کے اندر پیش ہے، جو سلامتی پیدا کر سکتا ہے۔ تو جیسے دنیا نے میس ڈسٹرکٹیو ویپن بنائے ہوئے ہیں اور اس سے کلنگس ہو رہی ہیں، مارا ماری ہو رہی ہے دنیا کے اندر، تو اگر ہم درود کو سمجھ جائیں، درود کے مفاہیم کو سمجھ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بطور مسلم میس کنسٹرکٹیو ویپن پیش کر سکتے ہیں جو دنیا کے انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو راز، جو حکمتیں ہیں وہ ان سارے درود کے اندر موجود ہیں، جو کہ مختلف درود ہمارے ہاں عام طور پر صرف ہم روایتی انداز میں پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن اگر ہم ان کو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کون سے حقائق اور کون سے حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو اس میں بلا شبہ اس چیز کے اوپر ہم آ سکتے ہیں کہ وہ سارے درود وہ قرآن کے مقاصد کو پیدا کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی اور انسانیت کی سلامتی کو ممکن بنانا ہے۔ تو ہمارا جو درود بھی اگر دوسروں کی سلامتی کا ضامن نہیں بن رہا، تو ہمیں اس مقام پہ بھی کھڑا ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم درود بھیج رہے ہیں، جو ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جو ہم میلاد منا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ سلامتی نہیں پیدا ہو رہی، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی نہیں پیدا ہو رہی، بلکہ اس کی بجائے ہم روڈ بلاک کر رہے ہیں، اس کی بجائے ہم افراتفری کا سامان پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں غیر شعوری طور پر یا جانے انجانے میں ایسے ماحول کو پیدا کر رہے ہیں جو کہ سلامتی کو خراب کر رہا ہے معاشروں کے اندر، تو ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا وہ میلاد کہیں فوائد للمصلین والی کیفیت میں نہ ہمیں لے جائے، جہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ مصلین کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو کہیں ہمارے درود، ہمارے محافل، ہمارے میلاد ہمیں ہلاکت میں نہ لے جائیں، ہمیں اس کو بھی سلامتی کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو یہ چند نکات ہے جو میں رکھنا چاہ رہا تھا، تاکہ اس پہ مزید آپ اپنی رائے بھی دیں، مزید رہنمائی بھی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ فراز صاحب۔ جی زبیر صاحب، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، فراز بھائی نے تو 2 لفظوں میں ہی پوری بات کو لپیٹ دیا ہے۔ اور یقیناً دنیا جو ہے وہ بارود کی طرف سفر کر رہی ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ویپن ہو
جو کہ درود کی شکل میں ہے، کہ جس میں صل کرنا ہے، کنیکٹیوٹی ہے، جوڑنا ہے. تو دنیا جو ہے وہ تفریق کی طرف جا رہی ہے، الگ کرنے، ڈیوائڈ کرنے کے چکر میں ہے. اور ہم جو ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کو کسی ایک نظام، ایک قانون، ایک محبت کے اندر باندھ دیا جائے. تو یقیناً جی بالکل یہ بھی بہت خوبصورت بات راز بھائی مجھے آپ سے سیکھنے سے ملی ہے. آپ کی اس بات سے مجھے سیکھنے کو ملی ہے کہ یقیناً جو بارود والے ہیں انہیں کبھی درود سمجھ نہیں آئے گا. اور درود کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی وہ بھی اس کا خلاصہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا کہ درود جو ہے وہ درود ایک تو ہمارے یہاں اس لفظ کے ساتھ بھی بڑی چڑ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے قرآن فہم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس لفظ کے ساتھ تو الفاظ کی جو ہے مشکلات میں یا پیچ و خم میں نہ الجھے بغیر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے کانسیپٹ کو سمجھا جائے، تو دیکھا جائے کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا. تو بیسیکلی ہم نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ جو درود ہوتا ہے جی، بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا درود جو ہے وہ کس کیفیت پہ ہے، کس نوعیت کا ہے، تو درود تو وہ صلاحیت ہے، وہ کیفیت ہے، وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے دوسروں کے درد کو دور کر دیا جائے. درود کہتے ہیں وہ صلاحیت، وہ کیفیت، وہ طاقت جس کے ذریعے دوسروں کے درد کو دور کر دیا جائے، یہ درود ہے. تو درود جو ہے وہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے جانتے ہیں کہ لفاظی کو کوئی بھی انسان جو ہے محض نہیں کرتا کہ وہ لفاظی ہو، اس کے لیے عمل درکار ہوتا ہے. اور یقیناً جو یہ ہم کہتے ہیں کہ یا ہم پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ایک تائید چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے، اور خود ہمیں وہ تائید کرنی پڑتی ہے. یہ پورا ایکٹ ہے، پورا ایک عمل ہے. اور اس عمل کے ذریعے جو ہے ہم نے بتایا کہ درود کی حتمی یقینی شکل جو ہے، تلقینی شکل تو یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی مرتبہ اس کو دہرائیں، لیکن اس کی یقینی شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے درد کو دور کرنے کی صلاحیت آپ کو حاصل ہوئی ہے یا نہیں. اگر یہ آپ کو حاصل ہو گئی ہے تو آپ درود کا مقصد سمجھ چکے ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ آپ کے دہرانے سے کسی کو درد ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پھر آپ کون سا درود جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ آپ خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جو ہے وہ تو دوسروں کا درد دور کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے. تو اللہ کریم ہمیں مزید آسانیاں پیدا فرمائے جی. فراز بھائی آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ زبیر صاحب. بالکل جی، یہاں پہ میں ایک آیت بھی پڑھ دوں گی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اللہ تعالیٰ نے سب رحمت بنا کے بھیجا ہے سب عالمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس بات کو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو درود کی بات ہے، سلامتی کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، کہ اس پوری ایک آیت کے اندر پوری ان کے کیریکٹر کا سکیچ آ جاتا ہے کہ رحمت بن کے آئیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب اطیع اللہ و اطیع رسول کرتے ہیں تو کیا ہم اس طرح رحمت کا باعث بن رہے ہیں کسی کے لیے. ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، ہم اپنی ذات سے شروع کریں، پہلے اپنی ذات کے لیے رحمت بنے. آس پاس جو ہمارے لوگ ہمارے گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے رحمت کا باعث بنے. پھر باہر جو بھی ہمیں زندہ چیز نظر آتی ہے، ہم نے ہر چیز کے لیے عالمین کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. تو تبھی ہم ایک حق ادا کر سکیں گے کہ ہم ایک مومن ہیں، ایک مسلمان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور ان کو فالو کرنے والے انسان ہیں. اور دوسری آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اتنی مثالیں ہیں اسوہ حسنہ کی، اور ساری ہمیں ملتی ہیں ایگزامپلز، ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو ہم یہی تعریف جب کرتے ہیں اسوہ حسنہ، دا بیسٹ ایگزامپل ہم کہتے ہیں، تو کیا اس ایگزامپل، اس کیریکٹر کو ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ ہم اس کو اپنے نبی کی جو ایک لیگسی سمجھ کر، ایک وصیت سمجھ کر کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خوشی منائیں اور ہم اس کا جشن منائیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں.
تو یہ چیزیں ہمارے لیے سوچنے والی ہیں کہ ہم جب عید میلاد النبی کہتے ہیں تو اس عید پہ ہم کیا کرنے کا عزم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، رسول اللہ کی زندگی سے پتہ چلتی ہیں، اور ہمیں ان کو اپنے ذات میں اپنے شامل کرنا ہے، اور اپنے جو کردار ہے اس کے اندر ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم جتنا پڑھیں، جتنا سمجھیں، اس سے ہماری ذات میں، کردار میں فرق آئے، اور ہم ایک بہتر سے بہتر انسان بن سکیں.